مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ آپ جانتے ہیں کہ جڑا والا کا جو سانحہ ہوا ہے، وہاں پر کرسچنز کے گھر جلائے گئے، وہاں پر تقریباً 25 کے قریب چرچز جلائے گئے۔ آج میں خود جڑا والا وزٹ کے لیے گیا اور سارے ان گھروں کو دیکھنے کے لیے، ان لوگوں سے ملنے کے لیے، چرچز کو دیکھنے کے لیے گیا، اور ہم نے ایک سروے کیا۔ تقریباً 100 کے قریب ایسے گھر ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور ان کے پاس سے سمیل آتی ہے۔ 4-5 دن سے انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس سونے کے لیے کوئی چارپائی نہیں ہے، اور ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے برتن نہیں ہے۔ ان کے پنکھے جل گئے، ان کی فریجیں جل گئی ہیں، ان کے سارے سامان جل گئے ہیں، اور انتہائی ان کی نداری والی حالت ہے۔ اور دیکھ کر اتنا دکھ آتا ہے، یقین مانے رونا آتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے کرسچن بہن بھائی اس وقت کیسی حالت میں ہیں، ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اور ہم نے ایمان کی بیس پر وہاں پر ایک کیمپ شروع کیا ہے۔ ہم 7 دن کے لیے، ایک ہفتہ کے لیے ان کو کھانا پرووائڈ کریں گے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، اور پھر شام کا کھانا ہم انہیں دیں گے۔ اور یہ ایمان کے ساتھ شروع کیا ہے۔ اس کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا تقریباً 2 لاکھ روپے پر ڈے کا اس کا خرچ آتا ہے، جو آج سے ہم نے شروع کر دیا۔ اس کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی مالی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کریں تاکہ ایسے کیمپ اور زیادہ لوگ بھی وہاں پر لگائیں، ریلیف کیمپ مقرر کیے جائیں، تاکہ ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کو کھانا تو مل سکے، اور پھر ہم ان کے لیے کچھ اور بھی کر سکیں۔ انہیں پنکھوں کی ضرورت ہے، اور گرمی شدید ہے، شدید موسم گرم ہے، اور پھر انہیں چارپائیوں کی ضرورت ہے، انہیں صاف کپڑوں کی ضرورت ہے، اور ان کے گھروں کی حالت اس قدر خراب ہے کہ دوبارہ سے کمروں میں جایا نہیں جا سکتا، اور حالت ایسی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت گھر کی چھت گر جائے یا گھر ان کے اوپر گر جائے۔ حالات انتہائی خراب ہیں۔ اور میں بہت سے کچھ ایسے بہن بھائیوں سے ملا۔ ایک چھوٹی بچی تھی تقریباً 6 ماہ کی، گرمی کی وجہ سے وہ بیچاری بلک رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس طرح سے میرا دل اس کو دیکھ کر رو رہا تھا، اور میری آنکھیں نم ہو گئی اور آنسو آ گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بیچاری چھوٹی بچی، اس نے کیا قصور کیا؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ پوری قوم کا کیا قصور ہے کرسچن کا جو وہاں پر ہے؟ وہاں پر اس قدر بربریت ہے، اور اس قدر دہشت ناک یہ جو واقعہ ہے، اس قدر غصہ اور غم دکھائی دیتا ہے۔ جو قبرستان ہے اس کی دیوار گرا دی گئی، اور جو قبریں بنی ہوئی تھی مسیحوں کی، وہاں اس پر سے سلیب جو تھی وہ اتاری گئی، اسے توڑا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور سینکڑوں کی تعداد میں بائبلز جلائی گئیں، اور مقدس جو ہماری کتاب ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جس پر جو ہم بیس کرتے ہیں، جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کی بے حرمتی کی گئی، نظر آتش کی گئی، سنڈے سکول کا مواد جلایا گیا۔ ایک بہن، وہ بیچاری سنڈے سکول ٹیچر تھی، اس کے گھر میں بہت زیادہ بائبل مقدس تھی، اور سنڈے سکول کا لٹریچر تھا، بکس تھیں، اس کا سارا گھر جلا دیا گیا۔ اس کے بھائی کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، اور اس کی دلہن کا سارا جہیز جل گیا۔ اور پھر ایک بہن نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کیا تھا، بستر وغیرہ، کپڑے وغیرہ، اور کچھ زیور وغیرہ بنانے شروع کیے تھے۔ لوٹ مار کی گئی، انتہائی عجیب وہاں پر صورتحال ہے۔ اور ہم نے وہاں پر کھانے کا انتظام شروع کیا ہے، تاکہ 3 وقت کا کھانا کم از کم ہم دے سکیں، اور اس کے لیے 2 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ اور میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں، تاکہ ہم مل کر یہ کام کر سکیں۔ اور اس وقت ہماری مسیحی قوم کو، ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو، بچوں کو ہماری اشد ضرورت ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، کیونکہ یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ میں تمہارے پاس آیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر نہ لی، میں قید میں تھا، تم میرا پتہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج وقت ہے، پوری دنیا کے کرسچن سے، مسیحوں سے میری اپیل ہے کہ اس وقت پاکستان کے جڑا والے کے مسیحوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اظہار محبت کریں، اور مسیحی جو محبت ہے، جو روح القدس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، وقت ہے کہ ہم
اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، تاکہ وہ لوگ تسلی پائیں۔ وقتی طور پر ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اسے کریں۔ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، لیکن ہمیں بھی بنیادی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان کو ہماری ضرورت ہے، اور اگر واقعی ہم سچے مسیحی ہیں، آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں، ہم یسوع کے پیروکار ہیں، یسوع مسیح تو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے، کبھی 4000، کبھی 5000، کبھی 7000 کو وہ کھانا کھلاتے تھے، اور بیماروں کو وہ چنگا کر دیتے تھے۔ وہ ہر ایک غریب کی مدد کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ غریبوں کو خوش خبری سناؤں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دوں۔ آج وقت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو چارپائیوں کی بڑی ضرورت ہے، ان کو برتنوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے چولہے نہیں ہیں، ان کے پاس پنکھے نہیں ہیں، ان کے پاس برتن نہیں ہیں۔ اور میں دیکھ کر انتہائی افسردہ ہوا۔ وہاں سے میں وزٹ کر کے آیا، ان بیچاروں کی بڑی بری حالت ہے، اور ایسی حالت میں ہم نے ان کا ساتھ دینا۔ میری آپ سے اپیل ہے، آپ سے درخواست ہے، بلکہ میں مسیح میں آپ سے التماس اور منت کرتا ہوں کہ ہم اس سارے وقت میں ہم شریک ہوں ان کے ساتھ اور ان کی مدد کریں۔ آپ سے درخواست ہے، پلیز ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کام کو کر سکیں۔ 7 دن کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کچھ عورتیں پریگننٹس ہیں اور چھوٹے بچے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، آپ ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ آپ کا تھوڑا سا آپ کی تھوڑی سی سپورٹ ایک بیج کا کام کر سکتی ہے، ایک سیڈ کا کام کر سکتی ہے۔ آپ ضرورت ہے، ہم نے ایمان کے ساتھ شروع کیا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے آپ اپنی مالی مدد بھی دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ بھی بھیجوں گا، اگر آپ چاہیں تو اگر آپ ویسٹرن یونین کے ذریعے چاہیں تو ویسٹرن یونین کے ذریعے اپنی مدد کو بھیج سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے آج ہم سارے مسیحی پوری دنیا کے مل کر اس مشکل وقت میں ہم اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔